الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم. وقال الله تعالى في موضع آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنة بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. بہت ہی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے،
جو رب السماوات والارض ہے اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں بے گنتی بے حساب درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ جہنم اللہ سے شکایت کرتی ہے۔ اشتکت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا فأذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف۔ جہنم اللہ سے شکایت کرتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اکل بعضی بعضا، اللہ میرا بعض کو کھا رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ جہنم اللہ سے شکایت کر رہی ہے، اللہ میرا دم گھٹ رہا ہے، تو مجھے سانس لینے کی اجازت دے دے، سانس لینے کی مہلت دے دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَذِنَ لَهَا بِالنَّفَسَيْن، جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ وہ سال میں صرف 2 مرتبہ سانس لیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، ایک مرتبہ تو وہ سردیوں میں سانس لیتی ہے اور ایک مرتبہ وہ گرمیوں میں سانس لیتی ہے۔ صرف سال میں 2 سانس لیتی ہے، ایک سانس سردی کے موسم میں لیتی ہے اور ایک سانس گرمی کے موسم میں لیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سردی کے موسم میں جو تم کو جب سب سے زیادہ سردی لگتی ہے وہ اسی سانس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور گرمی میں جب سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے وہ بھی اسی سانس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ سردی کے موسم میں سردی کا بہت زیادہ ہونا اس جہنم کی سانس کی وجہ سے، کیونکہ اس نے سانس لے لی ہے، اور گرمی کے موسم میں گرمی کا بہت زیادہ ہونا، اس سے معلوم یہ چلا کہ جہنم نے اس وقت گرم سانس لی ہے، تو جہنم یہ 2 سانسیں لیتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا جو موضوع چل رہا تھا پچھلے خطبہ جمعہ سے وہ جہنم کے اوپر تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں، جہنمیوں کو ہکالتا ہوا گھسیٹتا ہوا لے کر کے جایا جائے گا، اور جہنمیوں کو جو بستر دیا جائے گا وہ آگ کا بستر ہوگا، جو چادر دی جائے گی وہ آگ کی چادر ہوگی۔ جہنمیوں کو جو غسل کرایا جائے گا وہ اتنا گرم پانی ہوگا کہ جب ان کے بدن پہ ڈالا جائے گا تو ان کے باڈی کے اندر سوراخ ہو جائیں گے اور ان کی پوری باڈی کی اتڑیاں باہر نکل پڑیں گی۔ یہاں تک بات مکمل ہوئی تھی۔ تو جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو گئے ہیں، جہنمیوں کو مکان دے دیا گیا، کمرے دے دیے گئے، بیرک دے دیے گئے ہیں، جہنمیوں کو چادر بھی دے دی گئی ہے، بستر بھی دے دیا گیا ہے، جہنمیوں کو غسل بھی دے دیا گیا ہے۔ اب جہنمیوں کو کپڑے دیے جائیں گے۔ آپ جیل وغیرہ میں دیکھیں، اگر آپ میں کوئی جیل گیا ہے تو اس کو معلوم ہوگا، یا اس کے بارے میں آپ سب معلوم ہوں گے کہ جیل کے اندر ایک سوٹ ہوتا ہے خاص، اسپیشل قیدی کا سوٹ ہوتا ہے، اور جیل کے اندر درزی ہوتے ہیں جو قیدی کے لیے سوٹ بناتے ہیں۔ آپ ایک مجرم ہیں، آپ اگر جیل میں جا رہے ہیں تو آپ کا ناپ لے لیا جائے گا اور آپ کے کپڑے بن جائیں گے جیل کے کپڑے۔ جہنم میں بھی درزی ہے، جہنم میں بھی جہنم کے کپڑے ہیں، اور وہ کپڑے کیسے ہیں، وہ درزی کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ جہنمیوں کو رہنے کے لیے بیرک دیے جا رہے ہیں جن کی دیواریں آگ کی ہیں،
جن کا فرش آگ کا ہے، جن کی چھت آگ کی ہے، اور کیا ہے بستر دیا جا رہا ہے وہ بھی آگ کا ہے، چادر دی جا رہی ہے وہ بھی آگ کی ہے۔ جہنمیوں کو غسل دیا جا رہا ہے، وہ اتنا زیادہ گرم پانی ہوگا، جب ان کے سر پر ڈیلا جائے گا، ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، ان کے سروں میں سوراخ ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان کی پیٹ کی اتلیاں باہر نکل پڑیں گی۔ اب جہنمیوں کو کپڑے بھی دیے جا رہے ہیں، اور وہ کپڑے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، اس جہنم میں ایک درزی بھی ہے، اور وہ درزی اتنا زیادہ خطرناک ہے، قطعت لہم ثیاب من نار، جو آگ سے ہی کپڑے کاٹے گا، کپڑے آگ سے کاٹے جائیں گے۔ اور جو کپڑے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، جہنم میں تارکول کے کپڑے دیے جائیں گے، تارکول کے کپڑے تو تارکول کے ہیں لیکن کاٹے آگ سے جا رہے ہیں۔ یہ تارکول کیا ہے؟ جسے ہم اور آپ القطرہ کہتے ہیں، عربی کے اندر القطرہ کہا جاتا ہے، انگلش میں تارکول کہا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ عام طور سے دامڑ کہہ دیتے ہیں، جس سے روڈ وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جہنم میں جو کپڑے دیں گے سرابیلہم من قطران، یہ تارکول کے کپڑے ہوں گے۔ تارکول یہ گرم بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر بدبو بہت زیادہ آتی ہے، اور یہ جہاں چپک جائے وہاں سے ہٹتا نہیں ہے، اگر یہ چپک جائے کہیں تو وہاں سے ہٹتا نہیں ہے جلدی۔ ایسا لباس دیا جا رہا ہے جو اتنا گرم، اس کے اندر بدبو بہت زیادہ ہے اور ہٹتا نہیں ہے، وہ کپڑے دیے جائیں گے۔ اور کپڑے کیسے ہوں گے؟ قطعت لہم ثیاب من نار، تارکول کے کپڑے ہوں گے، اور وہ آگ سے کاٹے جائیں گے۔ اب جہنمیوں کو کھانے کے لیے بھی جہنم میں دیا جائے گا، مگر جیسا ہم اور آپ دنیا کے اندر کھاتے ہیں ویسا نہیں۔ جہنمیوں کو بھوک لگے گی، چیخیں گے، چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا آئے فرشتوں جہنمیوں کو کھانے کے لیے دو، جہنم میں کھانے کے لیے بھی ہے، مگر وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، جہنمیوں کو جہنم میں کانٹے دار درخت دیے جائیں گے، کانٹے دار درخت کھلائے جائیں گے۔ زقوم ایک درخت کا نام ہے جس کے اندر صرف کانٹے ہی ہوں گے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ زقوم وہ درخت ہوگا جو جہنم سے نکل رہا ہوگا، اور جس کی جڑ آگ کی ہوگی۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ درخت ہوگا جو آگ سے نکل رہا ہوگا، جس کی جڑ آگ کی ہوگی، وہ جہنم میں ہی اگے گا، اور اس کے خوشے ایسے ہوں گے، اس کی ٹہنیاں ایسی ہوں گی جیسے کہ شیطان کا سر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم، کانٹے دار درخت کھلایا جائے گا، کانٹے دار درخت پیش کیا جائے گا۔ یہ نہ تو اس کو کھا پائیں گے اور نہ لگل پائیں گے، اور اس درخت کے اندر عرق بھی ہوگا، جوس بھی ہوگا، رس بھی ہوگا، اور وہ عرق کتنا زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے اندر ڈال دیا جائے، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، پوری دنیا برباد ہو جائے گی۔ غور کیجئے، وہ درخت دیا جا رہا ہے جو جہنم سے نکل رہا ہے، نہ جہنمی کھا پائیں گے اور نہ لگل پائیں گے۔ بھوک لگے گی مگر زبان کھا تو لیں گے لیکن لگل نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، جہنمیوں کے لیے جہنم میں ذا غصہ ہے، یہ ایک گھاس ہوگی جس کے اندر اتنے زیادہ کانٹے ہوں گے، جہنمی جب کھائیں گے تو وہ نہ اس کو لگل پائیں گے اور نہ اس کو اگل پائیں گے، نہ تو لگل پا رہے ہیں اور نہ اگل پا رہے ہیں۔ یہ جہنمیوں کو کھانا دیا جائے گا، اور پینے کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا، جہنم میں اتنا زیادہ گرم پانی ہوگا،
اتنا زیادہ گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، جب جہنمی پیئیں گے تو ان کی پیٹ کی اتڑیاں باہر نکل پڑیں گی، ان کے پیٹ کا سارا جو معدے کا جو ساری چیزیں پیٹ پھٹ کر وہ ساری چیزیں باہر نکل پڑیں گی۔ اتنا خطرناک جہنم کے اندر گرم پانی دیا جائے گا، جہنمی پیئیں گے تو ان کی پیٹ کی اتڑیاں باہر نکل پڑیں گی۔ اور جہنم کے اندر پینے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل مہلی یغلی فی البطون، جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، آگ میں جل رہے ہوں گے، کھولتے پانی میں جل رہے ہوں گے، اور جب جلیں گے تو ان کی کھال پگھلے گی، ان کی چمڑی پگھلے گی، اور جب یہ پگھلے گی تو یہ ایک طریقے کا مواد بن کر بہنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل مہلی یغلی فی البطون، یہی جو مواد ان کے جسموں سے نکلے گا، یہی جو خون ان کے جسموں سے نکلے گا، یہی جہنمیوں کے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، وہی پیپ ان جہنمیوں کو پلایا جائے گا، اور اپنا نہیں ایک دوسرے کا پلایا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیو، ہم اور آپ دنیا میں دوسرے کا جھوٹا بھی نہیں کھاتے ہیں، ہم اور آپ دنیا میں دوسرے کا جھوٹا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہاں دوسرے جہنمی کا پیپ پلایا جا رہا ہے، یہاں دوسرے جہنمی کا مواد پلایا جا رہا ہے، یہاں دوسرے جہنمی کا خون اور پسینہ پلایا جا رہا ہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جہنم میں جہنمیوں کو غسلین بھی پلائیں گے۔ غسلین جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ گوشت سے ایک پانی نکلتا ہے، گوشت ایک پانی چھوڑتا ہے، اسے غسلین کہا جاتا ہے۔ جب جہنمی جلیں گے تو مواد تو نکلے گا، خون نکلے گا، پسینہ نکلے گا، لیکن جو ان کے گوشت سے جو پانی نکلے گا اسے غسلین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جہنمیوں کو غسلین بھی پلائیں گے۔ اور جہنم کے اندر سدید بھی ہے۔ سدید کیا ہے؟ مواد نکل رہا ہے، پیپ نکل رہا ہے، پسینہ نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، ان سب کو جمع کر دیا جائے گا اور یہ سدید ہوگا، تینت الخبال ہوگا، مواد ہوگا، پیپ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مسکر حرام، دنیا کے اندر ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے، ہر نشہ کرنے والی چیز شراب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر شراب پیے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں تینت الخبال پلائے گا۔ تینت الخبال جس میں مواد بھی ہوگا، پیپ بھی ہوگا، پسینہ بھی ہوگا، خون بھی ہوگا، جو دنیا میں شراب پیتا ہوگا وہ جہنم میں تینت الخبال اللہ تعالیٰ اس کو پلائے گا۔ تو یہ جہنمیوں کا معاملہ ہے۔ کھانے کے لیے کیا ہے؟ کانٹے دار درخت ہے۔ پینے کے لیے کیا ہے؟ وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا، کھولتا ہوا گرم پانی ہے، مواد ہے، پیپ ہے۔ جہنمی روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ جہنم کا ایک فرشتہ ہوگا جس کا نام مالک ہوگا۔ جہنمی اتنا زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اس جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، جہنم کے فرشتے سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، آئے مالک تیرا رب تو ہماری باتیں ہی نہیں سن رہا ہے، آئے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے، اب ہمیں مار دے، اب ہمیں موت دے دے، اب ہمارا کام ہی ختم کر دے، ہمارا قصہ ہی ختم کر دے، ہمیں بچا نہ لے، ہمیں جہنم سے نکال نہ دے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنے رب سے کہو کہ ہمارا معاملہ ہی ختم کر دے، ہمیں مار دے بس۔ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، آدمی صرف موت مانگے گا، موت مانگے گا، وہاں پر نہ زندگی ہے نہ موت ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو زندگی ہے نہ موت ہے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ اللہ فرماتا ہے جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے کہ موت ہر طرف سے آئے گی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موت آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مریں گے نہیں۔ موت تو مانگیں گے، اللہ فرماتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کی زندگی تو ایسی ہے نہ تو موت ہے نہ زندگی ہے۔ اللہ جانے وہ کیسی زندگی ہے، کتنی خطرناک جگہ ہے۔ موت مانگیں گے، موت یا مالک لیقضی علینا ربک، آئے مالک اپنے رب سے کہو ہمارا کام تمام کر دے، اب ہمیں مار دے،
اب ہمارا قصہ یہ ختم کر دے. 40 سال تک وہ خاموش رہے گا کیونکہ وہ بھی بڑے خطرناک فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جو جہنم میں جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں, وہ بڑے سخت ہیں, اور وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں, وہ اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. یہ چیخیں گے, اس کے سامنے بھیک مانگیں گے, آئے مالک ہماری فریاد اللہ تک لے جاؤ, اللہ ہماری نہیں سن رہا ہے, تم اللہ تک ہماری بات پہنچا دو کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں موت دے دے, اللہ تعالیٰ اب ہمیں مار دے. 40 سال تک وہ خاموش رہے گا, اور 40 سال کے بعد بولے گا قال انکم ماکثون. اوہ جہنمیوں, اب یہاں سے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے. آئے جہنمیوں تم اتنی خطرناک جگہ آ گئے ہو, آئے جہنمیوں تم اتنی بری جگہ آ گئے ہو. قال انکم ماکثون, جہاں سے تمہیں کبھی نکالا نہیں جائے گا, یہی رہو, چلتے رہو, مرتے رہو, لیکن ہاں یاد رکھو کبھی تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا. جل رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا. ایک چمڑا جلے گا, اللہ تعالیٰ دوسرا چمڑا چڑھا دے گا. ایک کھال جل گئی ہے, اللہ تعالیٰ دوسری کھال چڑھا دے گا. دوسری جل جائے گی, اللہ تعالیٰ تیسری کھال چڑھا دے گا. تیسری جل جائے گی, اللہ چوتھی جتنی جلتی رہے گی اللہ تعالیٰ چڑھاتا رہے گا. کیوں؟ عذاب میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو, جلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ حکم دے گا ایک دمبا لے کر کے آؤ. جنتیوں کو بھی بلایا جائے گا, جہنمیوں کو بھی بلایا جائے گا. یہ جنت کے بارڈر پہ کھڑے ہیں, یہ جہنم کے بارڈر پہ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک دمبے کو ذبح, دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے, اب ہم نے تمہاری موت کو بھی موت دے دی, ہم ختم کر دیا ہے. آئے جنتیوں خوش ہو جاؤ, اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اور آئے جہنمیوں تم بھی خوش ہو جاؤ, اب تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی. جہنمیوں تمہیں کبھی موت, جلتے رہو, جلتے رہیں گے, روئیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, اور کتنا زیادہ روئیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ان کے آنسوؤں پر کشتیاں چلنے لگ جائیں تو کشتیاں بھی چلنے لگیں. اگر ان کے آنسوؤں پر کشتیاں چلا دی جائیں تو کشتیاں بھی چلنے لگیں گی. یہ جہنم کا حال ہے, یہ جہنم کا معاملہ ہے. کھانے کے لیے کیا ہے؟ کانٹے دار درخت ہے. پینے کے لیے کیا ہے؟ مواد, خون, پسینہ. اور یہ جہنمی جب جنتیوں کو دیکھیں گے جنت کے پھل کھا رہے ہیں, جنت کا پانی پی رہے ہیں, تو جہنمی کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمی جنتیوں سے کہیں گے افیض علینا من الماء, آئے جنتیوں تھوڑا سا پانی ہمیں بھی پلا دو. افیض علینا من الماء, وہ پانی پھینک دو ہمارے اوپر بھی, انڈیل دو تاکہ ہم بھی تھوڑا پانی پی لیں. او مما رزقکم اللہ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے تھوڑا ہمیں بھی دے دو. وہ جنتی کہیں گے حرمہم اللہ علی الکافرین, اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں پر حرام قرار دیا ہے, اللہ نے یہ جہنمیوں پر حرام کر دیا ہے, لہٰذا نہ تو تمہیں پانی مل سکتا ہے, نہ تو تمہیں یہاں سے کوئی چیز مل سکتی ہے. آئے جہنمیوں تم جہنم میں ہی رہو. میرے پیارے ساتھیوں یہ جہنم کا معاملہ ہے جہاں کوئی آپ کا معاون نہیں ہے, جہاں کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے. اور وہاں کیا ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاد, اور وہ اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. وہاں کھانے کے لیے تو کانٹے دار درخت ہوں گے جن کا عرق بہت زیادہ خطرناک ہوگا, اور پینے کے لیے مواد ہوگا, پیپ ہوگا, خون ہوگا, مواد ہوگا, پسینہ ہوگا. تو میرے پیارے ساتھیوں اس جہنم سے بچنے کی تیاری کیجئے, اس جہنم سے بچنے کی تیاری کیجئے. جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے, جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے. اللہ جنت سے سوال کرے گا. جنت سے معلوم یہ چلا کہ جنت اللہ کی مخلوق ہے, جنت اللہ تعالیٰ جنت سے بات بھی کرے گا. اللہ کہے گا حل من مزید, آئے جنت بھر گئی, کیونکہ اللہ نے جنت سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں تجھ کو بھروں گا, اور جہنم سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں تجھ کو بھروں گا. سارے جنتی, جن جنتیوں کو جنت میں جانا ہے وہ سارے جنتی جنت کے اندر چلے گئے.
اور جتنے جہنمیوں کے لیے جہنم ہے، جن کو جانا ہے، وہ سارے جہنمی جہنم کے اندر چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ جنت سے سوال کر رہا ہے، حل من مزید، اے جنت بھر گئی کیا اور چاہیے؟ کہے گی اللہ نہیں اور چاہیے، ابھی میں بھری نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا، نئی مخلوق بنائے گا اور اس نئی مخلوق کو جنت کے اندر داخل کرے گا، اور اس نئی مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت کو بھر دے گا۔ اب جہنم سے سوال کرے گا، حل امتلأت، حل امتلأت، بھر گئی، جوش مار رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، کہے گی اللہ ابھی نہیں۔ حل امتلأت، حل من مزید، بھر گئی کہ اور چاہیے؟ کہے گی اللہ اور چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم کے اندر رکھ دے گا، اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم کے اندر رکھ دے گا، اور جیسے ہی اللہ اپنا پیر جہنم کے اندر رکھے گا، جہنم کی قط قط بعزتک، اللہ بس بس تیری عزت کی قسم اللہ اب میں بھر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کو اس طریقے سے بھرے گا اور جہنم کو اس طریقے سے بھرے گا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ جنت کو بھرنا ہے، اللہ تعالیٰ نئی مخلوق بنا کے بھر دی، لیکن جہنم کو بھرنا تھا تو اللہ چاہتا یہاں بھی نئی مخلوق بنا دیتا اور بھر دیتا، لیکن اللہ نے اپنا پاؤں کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ مہربان ہے کہ وہ کسی مخلوق کو بھی بے وجہ عذاب نہیں دینا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے وہاں نئی مخلوق بنائی اور یہاں پر اپنا پیر رکھ کے جہنم کو بھر دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ جہنم کی چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، اللہ نے جنت کو گھیر رکھا ہے کس سے؟ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو گھیر رکھا ہے کس سے؟ شہوات سے، دنیا پرستی سے۔ تو معلوم یہ چلا آدمی جتنا خواہشوں کے پیچھے بھاگے گا، جتنا دنیا پرست ہوگا، جہنم اس کے لیے اتنی ہی زیادہ آسان ہے، اور آدمی جتنا برائیوں کو چھوڑے گا، جتنی غلط باتوں کو چھوڑے گا، جنت اس کے لیے اتنی ہی زیادہ آسان ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں اور جنت میں جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے جہنم سے بچنے کا سبب بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ الہ العالمین، جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔